بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین اکرام، عزیز بزرگان دین، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے، سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق بہت خوبصورت ہوں۔ اکمل المؤمنین ایمانا، ایمان کے اعتبار سے مکمل اور کامل ترین آدمی وہ ہے احسنهم خلقا، جس کے اخلاق بہترین ہوں، نہ صرف اچھے ہوں بلکہ بہترین ہوں، بہت اچھے ہوں، خوبصورت ہوں۔ وہ آدمی ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل ایمان والا ہے، مکمل ایمان والا ہے۔ اس ارشاد گرامی میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بات ارشاد فرمائی وہ الفاظ کے اعتبار سے تو بہت چھوٹی ہے، لفظوں کے اعتبار سے، لیکن اس کی اگر ہم گہرائی میں جائیں گے اور اس کے معنی میں ہم جب جائیں گے تو اس کی گہرائی سمندر سے بھی زیادہ گہری۔ لفظ بہت چھوٹا ہے، الفاظ بہت چھوٹے ہیں، لیکن گہرائی سمندر سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا ایمان والا، کامل ایمان والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تہجد پڑھنے والا ہے، جو سب سے زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جو سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی نہیں کہا کہ جو سب سے زیادہ جنگوں میں رہنے والا اور جہاد کرنے والا کامل ایمان والا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ کامل ایمان، مکمل ایمان کی علامت بہترین اخلاق ہیں۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدھا اسلام اخلاق، کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا۔ اس لیے کہ انسان کے درمیان جو باہمی معاملات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اخلاق پر مبنی ہوتے ہیں۔ اگر اخلاق اچھے ہیں تو پھر معاشرہ صحیح چل سکتا ہے، اور اگر اخلاق اچھے نہیں ہیں تو پھر معاشرہ صحیح نہیں۔ معاشرہ کیا، گھر کی زندگی بھی صحیح نہیں چل سکتی، ایک محلے کی زندگی تو دور کی بات ہے، گھر کی زندگی بھی صحیح نہیں چل سکتی۔ گھر اور گھر کے دو آدمیوں کے درمیان، یعنی میاں بیوی کے درمیان بھی زندگی صحیح نہیں گزر سکتی اگر اخلاق اچھے نہ ہوں۔ تو یہ اخلاق اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا بہت حکم فرمایا ہے۔ نہ صرف حکم فرمایا بلکہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر، اپنی 63 سالہ زندگی میں
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر جگہ اس کا مظاہرہ بھی کیا، اس کو پیش بھی کیا کہ اخلاق کیسے ہوتے ہیں بچپن سے، بلکہ یوں سمجھیے کہ گود سے ہی جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود میں آپ تھے اور دودھ پینے والے بچے تھے، اس وقت بھی آپ کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ جس دودھ سے ان کے رضاعی بھائی دودھ، یعنی جس طرف سے رضاعی بھائی دودھ پیا کرتے تھے اس طرف سے اللہ کے رسول نہیں پیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے بھائیوں کا حصہ ہے۔ تو دوسروں کے حصے کو لینا اور اس کو قبول کرنا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بچپن سے ہی گوارا نہیں کیا۔ تو جب بچپن میں یہ عالم تھا، اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی حفاظت میں رکھا ہے، تو پھر بعد میں کیا ہوگا؟ آپ کے اخلاق کتنے بہترین، آپ کے شریفانہ اخلاق کی یہ اہمیت تھی کہ مکے کے بڑے سے بڑے دشمن بھی آپ کے اخلاق کے سامنے زیر ہو جاتے تھے، بڑے سے بڑے دشمن، یعنی وہ دشمن جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اپنے گریبان میں یا اپنے لباس کے اندر جو خنجر چھپا کے آتے تھے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، اس نیت سے آتے تھے، لیکن جب آپ کے سامنے بیٹھتے تھے تو آپ کا دشمن آپ پہ فدا ہو جایا کرتا تھا، نرم ہو جایا کرتا تھا اور اس کا غصہ اتر جایا کرتا تھا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ صرف اخلاق سے ہوتا ہے، یہ صرف اخلاق سے۔ تو یہ جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے اکمل المؤمنین ایمانا، یہ الفاظ یاد کر لیجئے اگر یاد ہو سکتے ہوں، کوئی بڑے الفاظ نہیں ہیں۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، سب سے اچھے ہوں۔ زندگی میں بہت مرتبہ ایسے تجربے ہوتے ہیں کہ بہت سوں کے اخلاق ان کی زندگیوں سے الگ ہوتے ہیں۔ نمازیں پڑھنے والے بہت ملیں گے، روزے رکھنے والے بہت ملیں گے، صدقہ خیرات کرنے والے بہت ملیں گے، اور دنیا میں خیر خیرات کا کام کرنے والے، لوگوں کے کام آنے والے بہت ملیں گے، لیکن اچھے اخلاق والے بہت کم ملیں گے دنیا کے، بہت کم۔ اچھے اخلاق میرے دوستو یہ اتنی آسانی سے نہیں آتے ہیں، اس کے لیے باضابطہ تربیت کی ضرورت پڑتی، باضابطہ تربیت کی ضرورت پڑتی۔ اچھے اخلاق نہ مدرسوں میں پڑھنے سے آتے ہیں، نہ چلے لگانے سے آتے ہیں، نہ کہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے یا پھر نمازیں پڑھنے سے یا پھر اور دوسرے کام کرنے سے، اس سے اچھے اخلاق نہیں آتے ہیں جب تک کہ بندہ کسی اچھے اخلاق والے آدمی کے سامنے اپنے گھٹنے نہ ٹیکے، اس وقت تک یہ اخلاق نہیں آ سکتے، نہیں آ سکتے اس وقت تک۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کس کو نہیں معلوم؟ ہم میں سے بہت جانتے ہیں، لیکن کیا ہمارے اخلاق ہیں ایسے جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا؟ تو معلومات ہونا یہ الگ چیز ہے، اور کسی کی شاگردی اور مریدی اختیار کرنا یہ الگ چیز۔ اور مریدی اختیار کرنے سے، شاگردی اختیار کرنے سے اور اپنے آپ کو بنانے سے آدمی بنتا ہے۔ صرف نمازیں پڑھ لینے سے آدمی نمازی تو ہو جائے گا، لیکن اچھے اخلاق والا آدمی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اسے اچھے اخلاق بننے کے لیے کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ جیسے صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا، اللہ کے نبی کے سامنے رہے، اللہ کے نبی کو دیکھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو اپنے اندر جذب کیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں اپنا پورا بچپن اللہ کے نبی کے پاس گزارا، بچے تھے چھوٹے، اور اللہ کے نبی کے پاس رہا کرتے تھے،
خدمت کرتے تھے، کوئی کبھی برتن صاف کر دیا، کبھی جھاڑو دے دی، کبھی بستر جھٹک دیا، یہ خدمت حضرت انس کیا کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے اتنے سالوں خدمت کی، لیکن اللہ کے نبی نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی مجھے ڈانٹا تک نہیں، مارنا تو دور کی بات ہے، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ بھی نہیں ڈانٹا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے ہاتھ سے پیالہ چھوٹ گیا۔ اس زمانے میں مٹی کے برتن ہوتے تھے، مٹی کے برتن کتنے قیمتی، یعنی بھئی کھانے پینے کا وہی سامان، آج اگر اسٹیل کی پلیٹ اگر پٹک دو تو بھی نہیں ٹوٹتی، لیکن وہ اس مٹی کا برتن اگر ہاتھ سے چھوٹ جائے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں کتنے برتن تھے؟ زیادہ تو تھے نہیں، 2-4 رہے ہوں گے، اس میں سے بھی اگر ایک برتن ٹوٹ جائے تو واقعی غصہ آنا چاہیے کہ بھئی ہے 1-2 برتن، اس میں سے بھی ایک توڑ دیا۔ لیکن حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک مرتبہ برتن چھوٹ گیا اور ٹوٹ گیا، اللہ کے نبی پلٹ کے تک نہیں دیکھے کہ انس تو نے کیوں توڑ دیا، پلٹ کے تک بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ انس نے جان بوجھ کر نہیں توڑا، ہوئی ہے غلطی کس سے نہیں ہوتی ہے دنیا کا، بھول کس سے نہیں ہوتی ہے۔ حضرت انس سے بھول ہو گئی، ٹوٹ گیا، اب کیا ان کو ڈانٹ کے کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی نے ڈانٹا تک نہیں، پلٹ کے تک نہیں دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں اپنے نبی سے، اپنے آقا سے اور اپنے رسول سے جو چیز میں نے سیکھی ہے کہ اللہ کے نبی کبھی اپنے ماتحتوں کو گھور کے تک نہیں دیکھتے تھے، ڈرا کر دیکھتے بھی نہیں تھے۔ یہ اخلاق اللہ کے نبی علیہ السلام کے تھے۔ میرے دوستو، اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ بھئی ہم جانتے ہیں کہ اخلاق اچھی چیز ہے، فلاں ہیں، تو اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، علماء اکرام نے، محدثین نے بیان فرمائے ہیں۔ اخلاق کی تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن بنیادی بات سمجھنے کے لیے اخلاق کی 2 باتیں یاد رکھیے، ایک پازیٹیو اور ایک نگیٹیو، ایک منفی بات اور ایک مثبت بات، ایک اچھے اخلاق کی ایک بنیادی بات اور برے اخلاق کی ایک بنیادی بات۔ یہ دونوں چیزوں کو یاد رکھیے، ہمیں اخلاق کا نچوڑ مل جائے گا، اس کا خلاصہ مل جائے گا۔ پہلی چیز ہے ایثار، اخلاق کے بلند معیار پہ، اخلاق کے معیار پہ اگر کوئی سب سے بلند چیز ہے تو وہ ہے ایثار۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کی تعریف بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا کہ صحابہ اکرام کے اخلاق میں سے سب سے بہترین جو چیز ہے وہ ہے یؤثرون علی انفسہم، وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیا مطلب ترجیح دینا اپنے آپ پہ دوسروں کو؟ یعنی وہ سیلفش نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کو حقدار سمجھتے ہیں۔ پانی کوئی دے رہا ہے تو پانی پینے والا یا پانی لینے والا جو بھی ہوگا وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے زیادہ نہیں، سامنے والا اس کا زیادہ حقدار۔ کسی نے برتن لا لیے، کسی نے کپڑے لا لیے، کسی نے کوئی چیز لا لی، یہ ہر جگہ یہ چلے گا۔ اچھی جگہ بیٹھنے کی ہے، اچھی جگہ، مثلا اس کی ایک اور مثال لے لیجئے، دعوتوں میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے جب ڈائننگ ہال کا گیٹ کھلتا ہے، دروازہ کھلتا ہے دعوتوں میں، تو سارے لوگ ایسے بھاگتے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنے دنوں سے بھوکے ہیں۔ اب وہاں جگہ ٹھیک ہے بھائی مل گئی، اب یہ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی نہیں بھاگے تو نہیں ملتا، پھر ختم ہو جاتا۔ بھائی ختم ہوا تو کیا گیا؟
اگر دعوت میں کھانا ختم ہو جائے اور کھانے کو نہ ملے تو کیا جائے گا؟ کیا عزت ختم ہو جائے گی؟ کیا رسوائی ہوگی یا ذلت ہوگی؟ کیا ہوگا بھئی؟ اگر کھانے کو کھانا نہ ملے تو کیا آدمی مرد سے عورت بن جائے گا؟ بھئی کچھ ہونے والا ہی نہیں ہے۔ لیکن اب وہ نفس ہے نا، اندر کا نفس، وہ کہتا ہے بھئی اگر شریف بنے تو نہیں ملتا، گھسنا پڑتا، ڈھکلنا پڑتا، یہ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے۔ لیکن ٹھیک ہے بھئی، چلو اتے پر بھی اگر ہم مان لیں، لیکن اس اثنا میں گئے اور کرسیوں پہ بیٹھ گئے، کوئی ضعیف آدمی آ گئے، بعد میں کوئی نوجوان اٹھ کے ان کو جگہ نہیں دیتا ہے، کوئی نوجوان کہ بھئی آپ بیٹھ جائیے میں بعد میں کھا لوں گا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو صحابہ تھے، ان صحابہ کی عادت یہ تھی کہ وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ پہلے آپ، ہم بعد میں، پہلے آپ آئیے، یہ ہوتا تھا۔ اور قصے بھی ہیں صحابہ اکرام کے، سچے قصے، میدان جنگ میں ہیں، پلانے کے لیے زخمیوں کو پانی لایا گیا، لیکن اور وہ زخمی صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے اس کو پلاؤ، پہلے اس کو پلاؤ۔ یہ ہے ایثار۔ اخلاق کی سب سے اہم ترین چیز، اخلاق کی سب سے بلند ترین چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہے اخلاق، وہ ہے ایثار، کہ بھئی اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینا، اپنے آپ پر دوسروں کو فوقیت دینا، کہ بھئی یہ میرے لیے نہیں، سامنے والوں کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اچھا تو اپنے لیے رکھ لیں گے اور خراب دوسرے کو دیں گے، بھئی یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ کامل ایمان کی علامت نہیں۔ ٹھیک ہے وہ مومن ہے، مسلمان ہے، جو بھی ہے، لیکن کامل ایمان کا جو معیار ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو خالص ایمان کی علامت ہے، وہ ایمان کی علامت ایسی نہیں ہو سکتی۔ خالص ایمان کی علامت یہ ہے کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ اچھی جگہ اگر ملی ہوئی ہے کہیں بیٹھنے کے لیے تو آدمی یہ سوچے کہ بھئی اس جگہ کا حقدار مجھ سے زیادہ دوسرا ہے، مجھ سے زیادہ دوسرا ہے۔ یہ میرے دوستو، یہ جو ایثار والی چیز ہے، اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں لا لیں گے، اگر اپنی زندگیوں میں یہ چیز آ گئی تو پھر میرے دوستو نہ صرف گھر بلکہ گھر کے ساتھ ساتھ خاندان کے ساتھ ساتھ پورا محلہ، پوری سوسائٹی پرامن بن سکتی ہے، پورا ایک دم امن و امان پورے سوسائٹی میں آ سکتا ہے اگر یہ چیز آ جائے، ایثار اگر آ جائے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ محلوں میں لڑائیاں ہوتی، پارکنگ کے مسئلے پہ لڑائیاں ہوتی، بھئی یہاں یہ میری جگہ ہے، وہ تیری جگہ ہے، یہ میں یہاں میری گاڑی لگے گی، وہاں وہ لگے گا، اس نے راستہ بند کر دیا، اس نے بند کر دیا، فلاں کر دیا۔ اگر آدمی ایثار، ٹھیک ہے بھئی ایک آدمی برا ہے، ان دنیا میں ہی تو ہوتے ہیں، انسان ہی برے ہوتے ہیں، فرشتے تو برے نہیں ہوتے۔ بھئی ایثار کہاں کرنا پڑتا ہے؟ ایک آدمی اچھا ہو اور اس کے لیے اگر اپنا حق چھوڑ دیں تو کیا ہم بڑی بات کر رہے ہیں؟ ہم نے کون سا تیر مار لیا کہ بھئی کسی آدمی کو، کسی اچھے آدمی کو اپنے حق دے کر؟ اچھے آدمی کے لیے تو پوری دنیا دیتی ہے، برے آدمی کے لیے اپنا حق چھوڑنا ہی اصل امتحان ہوتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس طاقت نہیں ہے بدلہ لینے کی، طاقت نہیں ہے، کمزور آدمی ہے، بدلہ نہیں لے سکتا، اب وہ سامنے والے کو چھوڑا، جان دو بھائی جو کرنا ہے کر لیں، تو اب اپن شریف لوگ ہیں، ٹھیک ہے بھائی بیٹھ گیا۔ لیکن ایک آدمی کے پاس طاقت ہے، وہ بدلہ لے سکتا ہے اور سامنے والے سے زیادہ پاورفل ہے، لیکن پھر بھی چھوڑ رہا ہے، تو یہ اصل کمال۔
یہ اصل چیز ہے، یہ اصل اخلاق۔ تو میرے دوستو، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ سب سے کامل ایمان والا وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے، اور اخلاق میں سب سے بلند معیار پہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے ایثار، اپنے مقابلے میں دوسرے کو ترجیح دینا۔ میاں بیوی کے مسئلے میں ہو، خاندان کے مسئلے میں ہو، گھر بار کے مسئلے میں ہو، معاشرے کے مسئلے میں ہو، محلے کے مسئلے میں ہو، مسجدوں کے مسئلے میں ہو یا کسی اور مسئلے میں ہو، ہر مسئلے کے اندر اپنے آپ پہ دوسروں کو اگر آدمی ترجیح دے گا اور اپنا حق آسانی سے چھوڑ دے گا تو پھر میرے دوستو کہیں بھی کوئی لڑائی نہیں ہو سکتی، بدامنی نہیں پھیل سکتی۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی چیز ہے، ایک ہے ایثار، اور اس کے اپوزٹ میں کیا آئے گا؟ ایثار کے اپوزٹ میں آئے گا خود غرضی۔ خود غرضی، ایثار اگر آدمی کے اندر نہیں ہے تو اس کے اندر آئے گی خود غرضی۔ خود غرضی، سیلفش، آدمی اپنے آپ کو دیکھتا ہے، بس میرا کام ہو جائے، میرا کام بن جائے، چاہے دوسرے کا کچھ بھی ہو۔ یہ ہر جگہ دنیا کے ہر مسئلے میں اور بہت سے جگہوں پہ یہ چیز ہمارے درمیان واقع ہے کہ کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ بھئی دوسرے کا کام بنے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا کام بنے، میرا کام بنے، میرا کام ہو جائے، چاہے سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہو، چاہے کچھ ہو جائے۔ میرے دوستو، یہ چیز بہت ہمارے مسلمانوں کے درمیان سے یہ چیز ختم ہو گئی، ٹوٹل ختم ہو گئی۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لو، ذرا چلتے ہوئے اگر کسی کی گاڑی اگر کچھ لگ گئی تو اب انہوں ٹیپو سلطان بن جاتے ہیں وہاں، کہ اب ایسا سینہ تان کے بات کریں گے کہ اب ظاہر بات ہے سامنے والے کو بھی غصہ آئے گا۔ بھائی سامنے والا بھی تو چوڑیاں پہن کے نہیں بیٹھا ہے، اس کو بھی غصہ آئے گا، لیکن ادھر اب اس نوجوان کا خون کھولتا ہے اور نوجوان اب گھورم گھاری، پھر اس کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی نتیجہ نہیں، آپس میں خواہ کے دشمنیاں بڑھتی ہیں۔ میرے دوستو، یہ اخلاق نہیں ہیں، ہمارے نبی کے یہ اخلاق نہیں تھے، ہمارے نبی ایسے نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر راستہ چلتے ہوئے لوگ کچرا پھینکا کرتے تھے۔ کچرا جب پھینکتے تھے اللہ کے نبی گھور کے نہیں دیکھتے تھے کون پھینکا۔ آج کتنے ایسے ہیں ستانے والے معاشرے کے اندر، محلے کے اندر، اپنے گھر سے کچرا اٹھا کے لا کے دوسرے کے گھر کے سامنے پھینکتے ہیں۔ یہ تو پڑوسیوں کو تکلیف دینا ہے، یہ بھی غلط، یہ بھی اخلاق کا حصہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی پھینک دیا، اگر کوئی پھینک رہا ہے، چلو شرارتاً ہی پھینک رہا ہے، تو اب اس بندے کو چاہیے جس کے گھر کے سامنے پھینک رہا ہے کہ بھئی ایک دو بار پتہ کر کے بول دے کہ بھئی کون پھینک رہا ہے پتہ نہیں۔ لیکن اب وہ ایک کچرے کی وجہ سے پوری گلی سر پہ اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، ہنگامہ پورے محلے کے اندر۔ میرے دوستو، یہ نہیں ہے، پھینک رہا ہے پھینکنے دیجیے، ایک بار پھینکے گا، دو بار پھینکے گا، 10 بار پھینکے گا، 20 بار پھینکے گا، اس کے بعد خود بیزار آ جائے گا۔ اور یاد رکھیے، جو آدمی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ میں سامنے والے کو ستا رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سامنے والے کے اعمال بڑھا رہا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ کر رہا ہے، اس کے ڈپازٹ کر رہا ہے نیکیاں اس کے کھاتے کے اندر، اس کے اکاؤنٹ میں۔ جو آدمی ستایا جاتا ہے اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں خود بخود ڈپازٹ ہوتے رہتی ہیں۔ یہ اللہ کا نظام۔ سامنے والا سمجھتا ہے کہ دیکھو میں اس کو مجبور کر رہا ہوں، ستا رہا ہوں، وہ آدمی ستا رہا ہے اور گناہ کما رہا ہے، اور جس کو ستایا جا رہا ہے وہ نیکیاں کما رہا ہے۔ اب اگر بدلے پہ اتریں گے ٹھیک ہے، بدلے کی اجازت ہے، لیکن اتنی ہی جتنی غلطی ہے اس سے زیادہ بدلہ نہیں لے سکتے۔ لیکن اگر پھر بھی معاف کر دیا جائے تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے۔ تو میرے دوستو، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے بہترین ہو،
سب سے بہترین، دونوں بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے تو میرے دوستو ایک کو جھکنا پڑے گا، تبھی امن ہو سکتا ہے۔ اگر دونوں میں سے ہر آدمی میں کیوں جھکوں، ارے بھائی جھکنا اسی کے سامنے پڑتا ہے جب آدمی سامنے کا کوئی آدمی غلط ہو۔ بھائی غلط آدمی سے جھکنے کی امید تو ہو نہیں سکتی، اب جو اچھا ہے وہی جھک جائے، کیا ہوگا جھکنے کے اندر؟ آدمی دشمنیاں بڑھنے سے کمی ہو جائے گی، دشمنیاں نہیں بڑھیں گی، آدمی ایک گھر اچھا گزرے گا، خواہ مخواہ کے دوریاں نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے بھائی تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لو، لیکن جھک جاؤ۔ اگر نہیں جھکیں گے، نہ یہ جھکے گا نہ وہ جھکے گا، اور غصے کا مظاہرہ ہوگا، تو پھر میرے دوستو گھر ہمارا نہیں چل سکتا صحیح انداز، نہ میاں بیوی کی زندگی چل سکتی، نہ باپ بیٹوں کی زندگی، نہ ماں اور اولاد کی زندگی گزر سکتی ہے، نہ خاندان کی زندگی گزر سکتی ہے، نہ محلے کی زندگی۔ اس لیے ایثار، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، صحابہ اکرام کی تعریف اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمائی کہ ان کی شان یہ تھی کہ وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خواہ ان کو کتنی بھی تنگی میں رہنا پڑے، خود تنگی برداشت کر لیتے تھے لیکن دوسرے کے لیے نہیں کرنا چاہتے۔ یہ صحابہ اکرام کے اخلاق کی اعلیٰ مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ تو ایثار ایک چیز ہے، اور ایثار کے اپوزٹ میں جو چیز آتی ہے وہ ہے خود غرضی۔ ایثار اپنے اندر پیدا کرنا، خود غرضی کو اپنے اندر سے نکالنا، یہ اخلاق کے حصوں میں سے سب سے بلند حصہ ہے۔ اور بہت سی چیزیں ہیں اخلاق کی، لیکن یہ بنیاد ہے اخلاق کی یہ بنیاد ہے کہ اچھے اخلاق کی بنیاد ایثار، اور برے اخلاق کی بنیاد خود غرضی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق والا بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ادا کو اپنے سینے میں بسانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔